نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارا موضوع تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل از بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے چلے ہیں اور اپنے وجود تک کن مراحل سے گزرے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا چلا آیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب کے اعتبار سے سب سے عالی خاندان تھے۔ آپ کا مد مقابل کوئی نہیں تھا، عالی نسب عالی حسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سلسلہ نسب میں آدم علیہ السلام تک کوئی بدکار مرد نہیں آیا، کوئی بدکارہ عورت نہیں آئی، پاکیزہ سلسلہ نسب یہ چلا آ رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کی صلب میں ہوتے اس کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا ہوتا تھا، وہ سب سے الگ ہوتا اور اس کا حسن و جمال سب سے الگ ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بڑے خوبصورت تھے کہ کیا کہنے حسن و جمال کے، بڑے نعت خوانوں نے بڑے شاعروں نے کلام کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا، کیسا حسن و جمال کائنات میں اللہ نے نشاور کیا ہے، تو جس کی خاطر یہ بنایا ہے اس کو کیسا حسین و جمیل بنایا ہوگا۔ تو گزشتہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قبل از بعثت کا تذکرہ تھا، اسی کو آگے چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہ جب مکہ کے سردار بنے، سرداری ان کو ملی، ان کا اصل نام تھا شیبہ، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بتا دیا تھا، شیبہ نام تھا، لیکن عبد المطلب نام مشہور ہو گیا۔ اب یہ جب سردار بنے عبد المطلب تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آواز آتی ہے کہ پاک پانی نکالو، تو پوچھتے ہیں پاک پانی کہاں ہے؟ تو خواب میں اشارہ ہوتا ہے کہ جب آپ حرم میں دار الندوہ میں بیٹھیں گے تو کوا آئے گا، وہ زمین پر جہاں چونچ مارے وہیں کھودنا، وہیں پانی نکل آئے گا۔ تو عبد المطلب بیٹھے اپنے معمول کے مطابق، مجلس لگی، دیکھا ویسے ہی جو خواب میں جو ایک اشارہ مل چکا تھا، کیا دیکھا کہ کوا آیا، اس نے چونچ ماری تو وہاں ان کو معلوم ہو گیا کہ پانی، سنا تو ہوا تھا کہ یہاں ایک زمزم کا کنواں تھا لیکن اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ گزشتہ جمعہ بیان میں بتایا تھا کہ بنو خزاعہ نے اس کو بند کر دیا تھا بالکل جب وہ یہاں سے گئے ہیں۔ تو تقریباً اب جب یہ دریافت ہوا ہے زمزم کا کنواں دوبارہ عبد المطلب کو، تو تقریباً 300-350 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو لیا، بڑے بیٹے حارث ہیں، اور لوگوں کو بلایا کہ آپ میری اس میں ہیلپ کریں، مدد کریں، پتھروں کو توڑ کر ظاہر ہے یہ پانی نکلے گا تو میرے ساتھ میری مدد کریں، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ کہنے لگے ان پتھروں سے کون لڑے، اتنے سخت پتھر، اور ہم کیسے توڑیں ان کو، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ چونکہ ان کو بشارت مل چکی تھی، خواب میں ان کا پختہ ارادہ تھا، اپنے بیٹے حارث کو لے کر وہاں انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ خیر جب پتھروں کو توڑا بڑی دقت پیش آئی، اور اولاد نہیں تھی، مکے کے سردار تھے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ کہنے لگے وہ بھی کیا سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو؟ عرب میں اولاد کی کثرت پر فخر کیا جاتا تھا، اور واقعتاً ایسے ہی تھا کہ اولاد اگر نیک ہو تو بندے کا نام روشن ہوتا ہے، اور اگر بد ہو تو پھر زیادہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ آج لوگوں کا جو ایک مغربی تہذیب ہے، ان کا ایک ہی نعرہ ہے کم بچے خوشحال گھرانہ، حالانکہ اچھے بچے خوشحال گھرانہ، اچھے بچے ہوں گے تو گھرانہ خوشحال۔ ایک ہی بچہ ہوگا اور اس کے ناک پہ دم کر کے رکھ دیا تو کیسے خوشحالی آئے گی گھروں میں؟ تو اچھے بچے خوشحال گھرانہ، اچھے بچے ہوں گے تو گھرانہ خوشحال ہوگا، امن و امان ہوگا۔ اب وہاں فخر سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے منت مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اب خیر انہوں نے توڑنا شروع کیے، بہت مشقت ہوئی، پتھروں کو توڑا، تو توڑنے کے بعد کچھ آثار نمودار ہوئے، سینگ نکلے، اور اسی طرح تلواریں نکلیں بنو خزاعہ کی، بنو جرہم کی، اور چیزیں نکلی، حجر اسود اس کنویں سے نکلا، پھر پانی نکلا۔ جب پانی نکلا تو قریش کے لوگ جمع ہو گئے،
کہ ہمیں بھی اس میں حصہ دے. کہنے لگے کسی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس پر حکومت صرف میری اور میری اولاد کی چلے گی. خیر اس طرح یہ زمزم کا جو کنواں تھا یہ دریافت ہوا، اور اس پر کیا منت مانی گئی کہ میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا. پھر اللہ نے حارث دیا، اور یہ تو پہلے ہی تھے، پھر زرار دیا، مقوم دیا، قسم دیا، عبد المطلب، بلکہ حضرت عباس اور ابو طالب، حمزہ، ابو لہب، یہ بیٹے ہوئے. جب 10 بیٹے جوان ہو گئے، ان کو اپنی قسم یاد تھی، اور عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، قسم یاد تھی، سب بچوں کو جمع کی. جب جوان ہو گئے سب تو کہنے لگے بیٹوں میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب اللہ مجھے 10 بیٹے دیں گے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، تو کیا تم تیار ہو سارے؟ تو باپ کے کہنے پر سب بچے یک زبان بولے کہ اے ابا جان آپ جو چاہیں کریں، آپ جس کو چاہیں ذبح کر دیں، ہم ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں. کیسی تربیت تھی اور کیسی شرافت تھی اس گھرانے میں. آج ہماری اولاد جائز بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ذبح ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ جس کو چاہیں اب ذبح کر دیں، ہم تیار ہیں. اب وہاں اس وقت قرآن اندازی ہوتی تھی، حبل کے ساتھ تیر ہوتے تھے، تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام آتا پھر جو بھی معاملہ ہوتا اس کے ساتھ کرتے. اب 10 بیٹوں کو لے کر عبد المطلب حبل بت تھا اس کے پاس گئے، وہاں قرآن اندازی کی، 10 بچوں کے نام لکھے تیروں پر. جب اس کو ترکش کو گھمایا، تیر واحد نکلا تو اس پہ نام عبداللہ کا. اب یہ عبداللہ تو نور نظر تھا سب کا، بڑے خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ لاڈلے تھے، سب سے زیادہ پیار. عبد المطلب کا دل مٹھی میں آ گیا کہ یہ کیا، اب ظاہر بات ہے منت کو پورا کرنا ہے، اور نام بھی عبداللہ کا نکلا. اور یہ عبداللہ وہ تھے بچوں میں کہ جن کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا. کسی کو کیا پتا کہ یہ کون سا نور ہے، کون سی روشنی ہے جو چمک رہی ہے ان کے چہرے. خیر آخر منت مانی تھی، سردار کی بات ہی پورا کرنا تھا، تو ذبح کے لیے تیار ہو گئے. تو لوگ جمع ہو گئے سارے، آپ کی یعنی پھوپھیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، وہ بھی جمع ہو گئی. سب کے ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. خیر بہت کہنے لگے یہ سردار کی بات پوری ہو کر رہے گی، اور آگے سے بھی لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم یہ بات پوری نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ نے یہ رسم شروع کر دی تو پھر آگے کیا انجام ہوگا لوگوں کا. اب ایسا کریں گے، ایک علاقے میں کاہنہ ایک عورت تھی جو کہانت تھی، جادوگرنی اور خبریں دیتی تھی اس قسم کی، چونکہ اس وقت کہانت بڑی عروج پر تھی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ اس کے پاس جا کر فیصلہ کروا لیں کہ جو وہ مشورہ دے گی اس کے مطابق کر لینا. تو یہ عبد المطلب اس کاہنہ کے پاس گئے، اور کاہنہ نے پوچھا کہ آپ کے ہاں اگر بھی بندہ قتل ہو جائے اس کی دیت کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی دیت ہم 10 اونٹ دیتے ہیں. تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک تیر پر عبداللہ کا نام لکھو، دوسرے پہ 10 اونٹ، اور اس طرح قرآن اندازی تم کرو. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے جاؤ، 10 بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کے نام پورا نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دینا، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا اور عبداللہ کی جان بچ جائے گی. اس طرح پھر آ کر تیروں کے پر قرآن اندازی کی گئی. جب تیر اندازی، ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف عبداللہ کا نام، تیروں کو گھمایا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا. پھر 20 ہو گئے، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ایک طرف 100 اونٹ، دوسری طرف عبداللہ کا نام. تو پھر جب پورا نکلا تو اونٹوں کے نام نکلا. مکے والے تو بڑے خوش ہو گئے سارے، کہنے لگے نہیں، ایک میں سردار ہوں اور ممکن ہے یہ کچھ اور مرحلہ ہو گیا ہو، دوبارہ کیا جائے. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو 100 اونٹ، تیسری بار پھر کی گئی 100 اونٹ. تو عبداللہ کے نام پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا. اس طرح عبداللہ کی جان بچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، تو ایک عربی دیہاتی آدمی آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب سے واقف تھا، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب کی، جبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے. تو صحابہ کرام نے چونکہ پہلی دفعہ یہ لفظ سنا تھا اس عرابی کی زبان سے، اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے تو ایک ہی سنا تھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں جو ذبح ہوتے ہوتے بچے، تو دوسرے کون ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے باپ عبداللہ وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے. تو اس طرح میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے باپ عبداللہ وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے، اور میرے روحانی باپ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچے. اس طرح اللہ رب العزت نے میرے نسب کو محفوظ رکھا. اب یہ عبداللہ جوان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 25 سال کی عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اب یہ جوان تھے اور بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی شہرت اس واقعے سے بہت زیادہ ہو گئی
کہ یہ ایک عرب کا سردار کا بیٹا ہے اور وہ اس طرح ذبح ہوتے ہوتے بچا ہے، بہت معروف ہو گئے، اور ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ ہماری بیٹی ان کے نکاح میں چلی جائے، ہماری بیٹی کے ساتھ ان کا رشتہ ہو جائے، بہت چرچا ہوا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک عالمہ عورت، یہود و نصارہ کی عالمہ، ایک راہبہ عورت ملی۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو جتنے اونٹ لگے تھے آپ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ دیتی ہوں، اس کے علاوہ بہت ساز و سامان دیتی ہوں، بس ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ وہ عالمہ تھی اور پہلی کتابوں میں نشانیاں اس نے پڑھی ہوئی تھی، جانتی تھی کہ یہ جو اس کے چہرے پہ نور چمکتا ہے نا، اس کی پشت سے نبی آنے والا ہے اور نبی کے آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ایسا ہو کہ وہ جو نور ہے وہ میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے، یہ اس کی چاہت تھی۔ اب دیکھیں وہ ایک رات کے لیے کتنی بڑی پیشکش کر رہی، اور یہ کہنے لگے میں شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور مجھے تیری اس پیشکش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ خیر چلے گئے، وہاں گئے اور مدینہ طیبہ میں حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا۔ وہ بھی بڑی پاک باز خاتون تھی اور بہت خوبصورت تھی اور بہت نرالی خاتون تھی۔ ظاہر بات ہے اللہ نے اپنے نبی کے والدین کو بڑے انمول بنایا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ وہاں شادی ہوئی، شادی کے بعد تقریباً 2 مہینے ساتھ گزارے ہیں حضرت آمنہ کے ساتھ، اور انہی ایام میں انہی دنوں میں وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر یہ آ رہے تھے واپس تجارتی قافلے کے ساتھ، تو راستے میں وہی راہبہ اس کو بتایا اس کی سہیلیوں نے کہ وہ عبداللہ جس کو تو نے پیشکش کی تھی وہ دوبارہ قافلے کے ساتھ ہے، اور اس نے آگے ہی دیکھا تو اسے وہ نور نبوت نظر نہیں آیا، تو کہنے لگی اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، پہلے اتنی بڑی پیشکش؟ تو کہنے لگی میں کوئی بدکارہ عورت نہیں ہوں، بلکہ اس کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا، اور میری چاہت تھی کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن اب وہ نور کہیں اور منتقل ہو چکا ہے، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طرح محفوظ رکھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ان کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وہ تجارتی سفر پر تھے، شام کی طرف تجارتی سفر پر تھے، بیمار ہو گئے، تو چونکہ مکہ میں پہنچنا تھا اور مدینہ سے گزر کر قافلے شام کی طرف جاتے تھے۔ مدینہ میں پہنچے، وہیں کچھ دن ٹھہرے، ننہال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے چاندی تو انتظار کیا لیکن یہ سنبھل نہ سکی ان کی طبیعت، قافلہ مکہ میں آ گیا۔ ادھر عبد المطلب وہ انتظار میں تھے قافلے کے، قافلہ پہنچنے والے جب دیکھا کہ قافلے میں میرا بیٹا نہیں ہے تو قافلے والوں سے حال احوال لیے، انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا بیمار تھا، ہم ادھر مدینہ میں چھوڑ آئے ہیں، تو فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو ان کو لے کر آؤ۔ جب یہ حارث پہنچتے ہیں تو ادھر پھر حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، اور نابغہ کے مکان میں ان کو دفن کر دیا گیا، صرف وہاں قبر تھی۔ اور پھر کیا آنسو بہائے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے۔ ظاہر بات ہے ابھی چند دن شادی کو ہوئے تھے اور جوان تھے، 25 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ہم نے ٹھکانہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سہارے جو تھے بچپن سے ٹوٹ چکے تھے۔ اس طرح پھر جب آ کر خبر دی عبد المطلب کو تو بہت ان کو دکھ ہوا، بہت غم ہوا، اور پھر جا کر وہاں پہنچے اور تعزیت کے لیے سارے لوگ گئے وہاں قبر پر۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے باپ کا سہارا بچپن سے اٹھا لیا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو عبد المطلب نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ ایک درخت نکلا ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک جماعت آئی ہے اس کی شاخوں کے ساتھ چمٹ چکی ہے، اور ایک جماعت جو ہے وہ اس کو درخت کو کاٹنا چاہتی ہے۔ اچانک ایک بڑا خوبصورت نوجوان آتا ہے، وہ اس جماعت کو جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتی، کاٹنا چاہتی، ان کو بھگاتا ہے۔ یہ عجیب خواب دیکھا اور پسینوں پسینی اور بڑی دہشت آری ہے، ڈر گئے خواب کے اندر کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو ایک کاہنہ کے پاس گئے تو اس نے جب یہ خواب سنا تو وہ بھی گھبرا گئی، کہنے لگی اگر تو یہ خواب سچا ہے تو تیری پشت سے ایک بچہ آنے والا ہے جس کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا، پوری دنیا میں اس کا نام چمکے گا، اور وہ تیری پشت سے آئے گا اور لوگ اس کے فرما بردار بنیں گے، ساری دنیا میں لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کا نام روشن ہوگا اور وہ اللہ کا نبی ہوگا۔
تو اس طرح یہ خواب میں بشارتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، وہیں سے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے، بڑی انمول قدرت کے کرشمے حضرت آمنہ نے خود دیکھے۔ بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے ابھی انتقال کو کچھ وقت گزرا تھا تو حضرت عبداللہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بہو رانی سے کہو اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کرے کہ ابھی میرے بیٹے کو فوت ہوئے چند دن گزرے ہیں، میرا بڑا دل دکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بیوی تھی حضرت عبداللہ کی، اور بیوی کے لیے جب شوہر فوت ہو جائے تو عدت ہوتی ہے، اس میں خوشبو کا استعمال کرنا اور زیب و زینت اختیار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک یہ شوق میں رہے گی، عدت میں رہے گی، اور کیا پیغام بھیجا اپنی بیوی کے ذریعے کہ جاؤ بہو رانی سے کہو خوشبو نہ لگایا کرے، میرا دل دکھتا ہے۔ جب یہ بات آ کر کہی ماں نے، ساس محترمہ نے کہ بیٹی آپ کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشبو نہ لگایا کر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اماں جان میں کیا کروں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے میرے جسم سے خوشبوئیں پھوٹنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ وہ تھا جس نے پورے عالم کو آ کر معطر کرنا تھا۔ یہ اللہ کے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں تو اس طرح کی شہادتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے اس وقت سے خوشبوئیں میرے جسم سے پھوٹتی ہیں۔ میں خوشبو نہیں لگاتی، مجھے بھی دکھ درد ہے اپنے شوہر کے وصال کا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میرے جسم سے اس طرح خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ جس طرح عام عورتوں کو حمل میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے 9 مہینے تک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوا، بلکہ میں جب زمین پر چلتی تو پتھر بھی مجھے وہ پھولوں کی طرح نرم لگتے اور بادل مجھ پر سایہ کرتے، اور جب میں زمزم کے کنویں پر آتی تو جیسے میں کنویں پر آتی فوراً زمزم کا پانی اوپر آ جاتا، میرے قدموں کو بوسہ دیتا، بلکہ میری سہیلیاں مجھے پکڑ کے وہاں رکھ دی، کیا امینہ جب تک تم ادھر رہو گی پانی اوپر رہے گا، ہمارے لیے آسانی رہے گی، وگرنہ پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ میں جو اپنی آنکھوں سے یہ حالات دیکھتی ہوں، یہ قدرت کے کرشمے، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے سلامی کی آوازیں آتی ہیں، درخت مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، اور یہ جب میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتی ہوں تو بکریاں میرے آس پاس رہتی، مجھے تکتی رہتی ہیں۔ یہ عجیب منظر جو میں اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی سارے دکھا دیے، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ بیٹا ابھی پیدا زمین پر دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس طرح قدرت کے کرشمے دکھا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ وقت آ گیا جب ولادت کا وقت تھا، اور اس وقت رات کا وقت تھا، تقریباً سحری کا وقت تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ولادت کا جو دن ہے اس کی کہیں کوئی پکی سند نہیں ملتی کہ ڈیٹ کیا تھی، معروف لوگوں کے ہاں 12 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول کی طرف زیادہ جو ہے محدثین کی رائے ہے، لیکن پکی تحقیق کہیں سے نہیں ملتی، اپنے اپنے اندازے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں ان کا قول تو سب سے الگ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کو ہی، بہرحال ان کا اپنا ایک موقف ہے۔ اچھا یہ اختلافات ولادت میں کیوں ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال میں بھی اختلافات ہے، ڈیٹ کیا تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ولادت کے معاملے کو ویسے چھپایا، یہ جو ہجری سال ہے جس سے ہم حساب کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، اس ہجری سن کا آغاز امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ معاملہ چلا کہ ہم اپنی تاریخ کو کس طرح محفوظ رکھیں، مختلف صحابہ کی رائے سامنے آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کر لیتے ہیں، فرمایا کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خالف الیہود والنصارى، مشرکین کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ یوم میلاد مناتے ہیں عیسائی لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کرسمس کے نام سے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعضوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اس وقت سے ہم یہ کر لیتے ہیں، تو اس پر بھی صحابہ کرام کی رائے تام نہ ہو سکی۔ خیر مختلف مراحل سے گزرے، مختلف رائے سامنے آئیں، تو اس بات پر سب صحابہ کا اتفاق ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لائیں، ہجرت کا جو سال تھا وہاں سے ہم ہجری سال کا آغاز کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری کو محفوظ کرتے ہیں ہجری سال سے، وہاں سے یہ ہجرت کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، 40 سال پیچھے گزر چکے ہیں آپ کی ولادت کو، 40 سال میں نبوت ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے،
13 سال کے بعد پھر ہجرت کی مدینہ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 53 سال ہو چکے ہیں۔ اب 53 سال پیچھے اندازے لگائے ہیں سب نے، کوئی پکی تحقیق کسی کے پاس نہیں ہے کہ کون سا یوم میلاد ہے، کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے مختلف اقوال ہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا معاملہ ہے۔ ہاں اتنی بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعرات کا یہ 2 روزے رکھتے تھے، آپ کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھ دیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ سوموار والے دن میری ولادت ہوئی تھی اور یہ میری ولادت کا دن ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور یاد رکھیں ایک بات یہاں نکتے کی، اختلافات اپنی جگہ پر رکھیں، میں ان پر بات نہیں کرتا۔ سوموار والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں عید اور روزہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ عید والے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا، عید الفطر ہے مثلا یا عید الاضحیٰ ہے، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ جب عید کہہ دیے تو روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، جمعے کے دن کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بندے کی روٹین نہیں ہے، عام جو آدمی ہے وہ جمعے والے دن روزہ نہ رکھے۔ ہاں جس کی کوئی روٹین ہے، مثلا ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، جمعے کا دن آ گیا وہ تو رکھ لے۔ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے کہ نہ رکھا جائے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی یہ یوم ولادت ہے سوموار کا دن، تو روزے سے رہنا چاہیے اور اللہ کے نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سحری کا وقت ہے، جو بھی تاریخ تھی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان کی والدہ شفا یہ داعیہ کے طور پر پاس تھی۔ اب جب ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، سحری کا وقت، صبح صادق کا وقت تھا، اور یہ داعیہ شفا پاس ہیں، اور بڑا عجیب انداز تھا۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، حالانکہ یہ آخری جو تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں اگر بیٹے کی ولادت کے وقت انتقال ہو جائے، اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر انتقال نہ ہو، صحیح سلامت ولادت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جس قرب سے یہ عورت گزرتی ہے۔ اور آپ کی والدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ولادت ہوئی ہے، جیسے ہی باہر ماں کے پیٹ سے آ رہے ہیں، کمرہ روشن ہو رہا ہے، روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور خوشبوئیں مہکنا شروع ہو گئی۔ شفا کہتی ہے کہ میں نے عجیب یہ تخلیق دیکھی ہے، میں نے بہت بچوں کی ولادت کے وقت پاس دی، لیکن کبھی میں نے ایسا لمحہ نہیں دیکھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ یہ خوشبو والا نبی تھا، خوشبو والا نبی تھا جس کے نام سے بھی خوشبو آتی ہے، تو سارا کمرہ معطر ہو گیا، روشن ہو گیا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا، مختون ختنے کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ختنے کرنے نہیں پڑے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عام جو بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ماں بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آنت تھی وہ کٹی ہوئی تھی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تھے۔ اور عام بچوں کی ولادت کے وقت غلاظت گندگی ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی ولادت تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک قطرہ بھی گندگی کا نہیں، پانی کا نہیں، جیسے دلہے کا کہیں اللہ تعالیٰ نے غسل کروا کے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اس طرح پاکیزہ، پاک اور خوشبودار، معطر۔ حیران تھی کہ ایسا بچہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ دیکھتی تو تب اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے، کوئی بھیج دے، اللہ نے کوئی بھیجا ہی نہیں ایسا، اپنے محبوب کو اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک بڑی عجیب بات جو عام روٹین سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی اور فوراً جس طرح ہم سجدہ کرتے سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سجدے سے سر اٹھایا تو شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی ہے، اور اس طرح پھر عام بچوں کی طرح ہو گئے۔ یہ عجیب منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوا کیا پیغام دیا کہ یہ سجدے والا نبی آ رہا ہے، جو نماز لے کر آئے گا، جو آدمی کو اللہ کے ساتھ ملا دے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دیکھ لیں،
نماز کا پیغام دے رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دیکھ لیں، آخری وقت الفاظ کیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز نہ چھوڑنا، نماز کی تلقین کرتے جا رہے تھے۔ آج ہم جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس کے عاشق ہونے کے دعوے کرتے ہیں، کیا ہماری نمازیں محفوظ ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے جس نبی نے پیدا ہوتے بھی نماز کا پیغام دیا، جاتے وقت بھی نماز کا پیغام دیا، اور نماز کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یہ مت سمجھیں کہ اللہ کے نبی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے اعمال مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں، روزہ مبارک میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اعمال ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے امتی نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اور جو تمہارے برے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں پھر میں اللہ سے تمہارے لیے وہاں بیٹھ کے بھی استغفار کرتا ہوں۔ کتنی بڑی شفقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج کبھی ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہماری 5 نمازیں محفوظ ہیں؟ ہم وقت میں نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کو روزہ میں تسکین دے رہے ہیں یا دکھ پہنچا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کے بیٹے کی اگر اس کو شکایتیں آئیں گی باہر سے تو کیا باپ کا دل نہیں دکھے گا؟ یقیناً باپ کا دل دکھے گا۔ اور اگر بچوں کی کوئی تعریف کرے گا تو باپ کا دل بڑا ہو جائے گا کہ میرے بیٹوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اچھے تذکرے کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ہمارے اعمال پہنچتے ہیں تو ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے نبی کو خوشی محسوس ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہماری شفاعت کریں اور ہمیں اپنے ہاتھوں جام کوثر نصیب کریں۔ یا کہ ہم اگر ایسے گناہوں کی زندگی گزاریں، اللہ کے نبی کو بھی دکھ پہنچائیں، اپنی زندگی بھی ایسی پریشانی میں گزاریں، تو کیا فائدہ ہمیں؟ آخرت میں بھی جب اللہ کے نبی کے سامنے حاضری ہو تو فرشتے ہم کو دور کر رہے ہوں اور اللہ کے نبی بھی کہہ دیں، اور یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اس ولادت کا مقصد کیا ہے؟ ہر مومن کو خوشی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور یہ ربیع الاول کو یہ سعادت ملی ہے، لیکن خوشی کیسے ہم نے منانی ہے؟ کیا جھنڈیاں لگا کر یا ناچ گانا کر کے یا محفلوں کو بنا کر اور میوزک چلا کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بازاروں کی زینت بن جائیں؟ میلاد کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر، محبت کے نام پر، یہ سب کچھ، یہ کیا شریعت ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے؟ روزہ مبارک کا ماڈل بناتے ہیں اور اس پر چھریاں چلا دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کا ماڈل بنا کے کیکوں کا اور اس پر چھریاں چلا دیتے ہیں۔ کون سا جگرہ، کس جگرے سے یہ چھریاں چلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا نام مبارک لکھا ہوا ہے کیک پر اور بڑی خوشی سے چھریاں چلا کے کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ شریعت پیغام دیتی ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے میلاد منانے کا، خوشی منانے کا؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، فرقوں سے ذرا ہٹ کر ہم نے کیا سمجھا ہے دین کو؟ کیا صحابہ کرام نے اس طرح خوشی کر کے دکھائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے بعد 23 سال 13 سال مکی زندگی، نبوت ملنے کے بعد 10 سال مدنی زندگی، 23 سال میں یہ دن نہیں آیا بار بار۔ اللہ کے نبی تو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا زمانہ کتنی دیر تک رہا ہے؟ کسی صحابی نے ایسا معاملہ کیا ہو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کیوں یہود و نصارہ کی نکالی کر رہے ہیں اور ہم نے دین کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، سچا عشق کیا ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ نے تو اللہ کے نبی کے نام پر قربانیاں دے دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ دیکھیں، آج تو ہم کیک پر نام لکھتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں چھریوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے لکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا، محمد الرسول اللہ لکھ دیا معاہدے کے اوپر۔ وہ کہنے لگے مشرکین مکہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جب ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا کس بات کا؟ بلکہ یہاں لکھے محمد بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرا نام کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیں عشق و محبت کہ یا رسول اللہ علی یہ کام نہیں کر سکتا، علی اپنے ہاتھ سے یہ نہیں کاٹ سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کرا، نہیں کاٹا، نام کو ختم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے ختم کر کے محمد بن عبداللہ اس معاہدے پہ لکھا ہے۔ صحابہ کرام تو اس طرح نام کی لاج رکھتے، جانیں قربان کرتے۔ ہمیں بھی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے دین کیا ہے۔ کیا یہ دین ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بازاروں کی زینت بن جائیں اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ حضرات کے سامنے ہے، اور ہر آنے والا سال زیادہ سے زیادہ معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کدھر نکلتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ صحیح تعلیمات کیا ہیں، خوشی کیا ہے؟
کیسے ہم نے خوشی منانی ہے؟ اللہ کے نبی کے تذکرے کیے جائیں، درود و سلام پڑھا جائے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل ہوں، تذکرے ہوں، درود و سلام کی کثرت ہو۔ اور اس میں یہ پیغام ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو نماز والا نبی ہے، ہم 100% نماز پر آ جائیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈے ہوں۔ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ بات نہیں چاہتا؟ جب ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم نماز کی پابندی تو کریں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگائیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں ہمارے اعمال سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق